أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. لم يولد سبحانه فيكون بالعز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته. والصلاة والسلام سيد أصل معه في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عزیزان گرامی، یہ واقعی ہدایہ آیت جس کو میں نے اپنے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور رب العزت اس واقعی ہدایہ آیت میں دو نبیوں کی دعاؤں کو کوٹ کر رہا ہے. ایک نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، معمار حرم، ابو الانبیاء، شیخ الانبیاء، صاحب شریعت غربہ. اور دوسری طرف ان کے فرزند ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام. قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ کسی فرد واحد کی ہیں، نبی کی یا اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، مگر پورے قرآن میں یہ واحد دعا ہے کہ جس کو دو نبی بیک وقت بارگاہ الہی میں مانگ رہے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا. ابراہیم و اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں. اذ یرفع ابراہیم القواعد والاسماعیل، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہمارے گھر کی بنیادیں رکھ رہے تھے، دیواروں کو بلند کر رہے تھے ابراہیم بھی اور اسماعیل. اور اس وقت ان کی دعا یہ تھی: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اے ہمارے رب، ہماری صحیح اور کوشش کو قبول فرما، اس لیے کہ تو سننے والا بھی ہے اور تو علم رکھنے والا بھی ہے. عزیزان محترم، اس واقعی ہدایہ آیت میں کچھ مسائل ہیں، کچھ تعلیمات ہیں اور کچھ اصول ہیں. اور پہلی حکمت اس دعا میں یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کیا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں. وہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ قبلہ عالم ہے. وہ خانہ کعبہ کیا ہے؟
تمام عبادتوں کے لیے مرکز ہے، اس کی سمت ہے، اس کی ڈائریکشن ہے. تو بذات خود فی نفس سے ہی خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، دیواروں کو بلند کرنا ایسا عمل ہے کہ جو قبول ہوتا ہے. درود پڑھیں محمد والے. آپ حضرات ذرا سا نزدیک تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا، وہ زحمت نہ ہو آپ کو. تو ایک مرتبہ درود پڑھتے بابا سے ربنا تقبل منا. خانہ کعبہ کی خدمت، اس کی دیواروں کو بلند کرنا، اس کی بنا اور اساس کا رکھنا خود ایک ایسی عبادت جو قابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ خانہ خدا قبلہ عالم قرار پا رہا ہے، تمام عبادتوں کا مرکز قرار پا رہا ہے. تو یہ عمل خود ان کا کعبے کی دیواروں کو بلند کرنا، خود اخلاص والا عمل، رب کے لیے عمل، عبادت والا عمل. مگر ابراہیم و اسماعیل نے دعا مانگی کہ نہ صرف یہ کہ نیکی کرو، نہ صرف یہ کہ عبادت کرو، بلکہ نیکی کرنے کے بعد مطمئن نہ ہو جاؤ کہ تم نے نیکی کر لی، جب تک زندہ رہو اس نیکی کی قبولیت کی دعا مانگتے رہو. ہمارے ربنا تقبل منا. خانہ کعبہ اور اس کی دیواروں کو بلند کرنا کتنا نیکی کا عمل ہے، کتنا ثواب والا عمل ہے. کافی بھی یہ بات کہ وہ جو عمل کر رہے تھے وہ عمل خود ایک دعا تھا، وہ عمل خود ایک قبولیت تھا. مگر انبیاء نے ہم کو ایک درس دیا، ہم کو ایک سبق دیا کہ نیکی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، نیکی کتنی ہی عظمت والی کیوں نہ ہو، نیکی کرنے کے بعد مطمئن نہ ہو جاؤ کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے، ہم وقت اس نیکی کی قبولیت کی دعا بھی مانگتے ہیں. یہ درس ہم کو عطا کیا اس آیے کافی ہدایہ کے اندر. اور پھر یہی ابراہیم و اسماعیل ہیں کہ جن کے حوالے سے رب العالمین نے امامت کا آغاز کیا. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے خلافت کا حوالہ دیا تو آدم کے حوالے سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور معیار خلافت کیا قرار پایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا. تو اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ کہ جس کا تعارف قرآن نے کرایا، سب سے پہلا انسان، اس کی فضیلت کو اس کے علم کے ساتھ بیان کیا. علم تو فرشتوں کے پاس بھی تھا، مگر آدم کے علم میں اور فرشتوں کے علم میں فرق کیا تھا؟ فرشتوں کا علم صرف یہ تھا سبحانکا ربنا، اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہم صرف وہی جانتے ہیں کہ جو کچھ تو نے ہم کو عطا کیا ہے. الا ما علمتنا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے کہ جتنا تم نے ہم کو علم عطا کیا. مگر آدم کو یہ صلاحیت عطا کی کہ جو کچھ علم آدم کو عطا کیا اس سے وہ کسی نامعلوم علم کو بھی دریافت کر لے. اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ نے وہ ہستیاں، وہ ذوات، وہ چیزیں کہ جن پر اسماء اور نام کا اطلاق ہوتا تھا وہ دکھائے. ثم عرضهم علی الملائکۃ، آدم کو نام دیے، فرشتوں کو مسمى دکھائے. عرضهم، اب دونوں کا امتحان برابر تھا. آدم کا امتحان یہ تھا کہ تجھے جو نام بتائے گئے ان ناموں کو اپلائی کر دو مسمى کے اوپر. اور فرشتوں کا امتحان یہ تھا کہ جو کچھ مسمى ہیں، جو کچھ اشیاء ہیں، جو کچھ ہستیاں ہیں، ان کے نام بتاؤ. امتحان دونوں کا برابر ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم کو
اسما پہلے سے بتا دیے تھے؟ ایسی بات نہیں. اگر آدم کو کوئی پریویلیج اس موقع پر ہوتا تو عدل الہی پر حرف آ جاتا. تو اب آپ اس امتحان کی حقیقت کو سمجھیں. علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو اسم عطا کیے، فرشتوں پر مسمى کو پیش کیا. آدم کا امتحان جو اسم تمہیں دیے گئے ان اسموں کو ریلیٹ کرو مسمى سے. فرشتوں کا امتحان یہ کہ جو مسمى، جو اشیاء، جو شخصیتیں تمہارے سامنے ہیں ان کو ریلیٹ کرو ان ناموں سے. تو دونوں کا امتحان برابر تھا، مگر فرشتے سرنڈر ہو گئے اور یہ کہہ کر سرنڈر ہو گئے کہ ہمارے رب، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے. مگر آدم نے کیا کیا کہ آدم نے ان شخصیتوں پر ان ناموں کو اپلائی کر دیا. اور یہی فرق ہے علم میں اور معلومات میں، یہی بات ہے نالج میں اور انفارمیشن میں. آپ نے کوئی چیز سنی، آپ نے کوئی بات چیز پڑھی، آپ کے حافظے میں آئی، آپ کی سامنے آ گئی، وہ صرف آپ کی انفارمیشن سے معلومات ہے. مگر دو معلومات سے ایک نامعلوم کو دریافت کرنا علم کا آپ ہے. دو نامعلوم اننون سے ایک نون کا ڈرائیو کرنا علم قرار پایا. فرشتوں کے پاس معلومات تھی، آدم کے پاس علم تھا. اس لیے آدم نے یہ صلاحیت رکھی کہ جو کچھ معلوم ہوگا اس کے ذریعے وہ مسلسل نامعلوم کو دریافت کرتا رہے گا. اور یہی آدم کی صلاحیت تھی کہ آدم کے علم کے سامنے فرشتوں کی معلومات نے سجدہ کیا، فرشتوں کی انفارمیشن نے سجدہ کیا. اور یہی فضیلت آدم کی قیامت تک اور نسل آدم کی جاری رہے گی. یہی وجہ ہے کہ معراج کی منزل پر فرشتہ ایک مقام پر رک جائے گا مگر فخر آدم ان منازل سے بھی آگے نکل جائے گا. تو عزیزان گرامی یہ علم کا مقام تھا. تو آدم کو خلافت کے حوالے سے قرآن نے یاد کیا. اور جب نوح آئے تو حضرت نوح سے شریعت کا آغاز کیا. اس لیے کہ شریعت اصول معاشرت ہیں. شریعت انسانوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں عدل کے ساتھ. شریعت انسانوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. کیونکہ آدم انسان اول تھے اس لیے نائب تو بن کر آئے، علم الہی تو لے کر آئے، مگر ابھی انسانی معاشرہ وجود میں نہ آیا تھا. جب انسانی معاشرہ وجود میں آیا تو نوح کو صاحب شریعت تھا. اور پھر یہ تیسری منزل تھی کہ جب ابراہیم آئے تو رب العالمین نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے تجھ کو انسانوں کا امام کہا. ابراہیم سے قرآن مجید نے امامت کو ریلیٹ کیا. اور امامت ابراہیم کو کس بنیاد پر عطا کی؟ ارشاد فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان دیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے امتحان کو تمام کیا. ابراہیم کا امتحان کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں بیان کیا لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم کا امتحان یہ تھا کہ ہم نے ابراہیم سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو ابراہیم کو امامت ملی اس بنیاد پر کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو. یہاں سجدہ کرنے والے آئیں گے، اعتکاف کرنے والے آئیں گے، رکوع و سجود کرنے والے آئیں گے. تو پتہ چلا کہ امامت کی شرط اول بت شکنی ہے. امامت کی شرط اول بت شکنی ہے. ابراہیم نے بتوں کو توڑا، ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا، مگر ایک بت کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں اپنا پھاوڑا اور تیشا لٹکا دیا.
اور اسی بنیاد پر جب قبیلے والے ابراہیم کے واپس آئے کہ کس نے یہ عمل انجام دیا، تو ابراہیم نے کنڈیشنل کہا، فَاسْأَلُوهُمْ إِن يَنْطِقُونَ، اس کبیر، اس بڑے بت نے توڑا اگر یہ بول سکتا ہو، اگر یہ نطق رکھتا ہو۔ مفسرین اس مقام کو سمجھ نہ سکے، مگر ائمہ نے بتایا کہ ابراہیم نے واللہ سچ کہا تھا، اور کہنا ابراہیم کا یہ تھا کہ اگر یہ بول سکتا ہے تو توڑ سکتا ہے، نہیں بول سکتا تو نہیں توڑ سکتا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 3 مقامات پر قرآن نے حضرت ابراہیم کی صداقت کا اعلان کیا، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم ہمارا نبی، یہ صدیق تھا۔ قرآن ابراہیم کی صدیقیت کا اعلان کر رہا ہے، مگر قرآن کے مفسرین کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم نے 3 مقامات پر جھوٹ بولا۔ ایک تو یہی مقام کہ بت ابراہیم نے توڑے، کہہ دیا بتوں نے توڑے، حالانکہ آیت میں ڈیلیکیسی اور ٹیکنیک اور حکمت یہ تھی کہ اگر یہ بول سکتا ہے تو توڑ سکتا ہے۔ اور یہی بنیادیں ہیں کہ جو تولیہ کہلاتی ہیں اور اسی کی تفسیر تقیہ کہلاتی۔ محمد ایک دلیل اس مقام پر عرض کرو کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزرٹ میں، صحرا میں اونٹ ہوتے ہیں، اور اونٹوں کا کلر وہی ہے کہ جو ریت اور سینڈ کا کلر ہے۔ بارش و برسات کے بعد موسم بہار میں جو ٹڈھے اور جو بٹر فلائی آتی ہیں ان کے کلر سبز ہوتے ہیں۔ فوج اور آرمی کے لوگ جب ایڈوانس کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ان کی وردیاں، ان کے ٹرک، ان پر جھاڑیاں یا ان کی گرین یا ایسے ڈسٹی کلر ہوتے ہیں تاکہ اپنے ماحول سے وہ اپنے ماحول میں وہ رنگ جائیں۔ ایک زمانے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حکمتوں کو وزڈمز اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا، ایک مقام پر ارشاد فرمایا، امام نے التقیۃ دیانۃ، عجیب و غریب حکمت امام کی ارشاد فرماتے ہیں تقیہ دیانت داری ہے، تقیہ دیانت داری ہے۔ اب کیا آپ ٹرانسلیشن کریں گے اس کا انگلش میں؟ تقیہ کو کہیں گے کیا؟ کنسیلنگ آف فیکٹ، بہت بری بات ہو جائے گی۔ کنسیلنگ آف ٹروتھ، بہت بری بات ہو جائے گی۔ اور دلیل میں نے عرض کی کہ اونٹ صحرا میں پایا جاتا ہے، جو صحرا کا رنگ ہے وہی اس کی کھال کا رنگ ہے۔ ہرن صحرا میں پایا جاتا ہے، جو اس کی اسکن کا کلر ہے وہی سینڈ کا کلر ہے۔ تیتر کا کلر وہی ہے جو سینڈ کا ہے۔ مچھلیاں پانی میں ہوتی ہیں، ان کی اسکن کا کلر وہی ہے جو پانی کا کلر ہے۔ برسات کے بعد جو سبزہ نکلا اسی سے میچنگ پرندے اور جانور آئے، تو در حقیقت یہ ویپن، یہ ٹول قدرت نے، نیچر نے دفاع کے لیے عطا کیا۔ تو تقیہ نہ کنسیلنگ آف فیکٹ ہے، نہ کنسیلنگ آف ٹروتھ ہے، کیموفلیجنگ آف دا فیکٹ ہے۔ درود پڑھیں محمد فاطمہ۔ کسی حقیقت اور صداقت کی حفاظت کے لیے اس کو کیموفلیج کر دینا تقیہ کہنا۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کی زبان پر بھی کفر ہو اور کسی کے قلب اور دل میں بھی کفر ہو، وہ مکمل کافر ہے۔ کسی کی زبان پر بھی ایمان ہو اور دل میں بھی ایمان ہو، وہ مکمل مومن ہے۔ کسی کی زبان پر ایمان ہو اور دل میں کفر ہو، شک ہو، وہ منافق ہے۔ تو اب ظاہر اور باطن کے اعتبار سے علم منطق کی بنیاد پر جو آپ اینالیسس کریں گے تو 4 شخصیتیں سامنے آئیں گی۔ ظاہر میں بھی ایمان، باطن میں بھی ایمان، مومن۔
ظاہر میں بھی کفر باطن میں بھی کفر، کافر ظاہر میں کفر اور ظاہر میں ایمان اور دل میں کفر منافق، اور یہ تقیہ ہے کہ دل میں ایمان اور زبان پر حکمت کی وجہ سے اس کی کیموفلیجنگ، یہ تقیہ کہا۔ درود پڑھیں محمد تو دیدار گرامی، قرآن نے 3 مقامات پر حضرت ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم نبی یہ صدیق تھا۔ صدیق کا لفظ استعمال کیا ہے، صادق ہی نہیں، صدیق، بڑا سچ بولنے والا۔ مگر انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے بت توڑے اور کہہ دیا کہ اس بت نے توڑے، جبکہ ابراہیم نے اس کو مشروط قرار دیا تھا۔ دوسرے مقام پر جب قبیلے والے آئے اور چاہا کہ ان کو میلے میں لے جائیں اپنے ساتھ، تو ابراہیم نے کہا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ابراہیم نے ستاروں پر نظر ڈالی اور بے اختیار کہا کہ میں بیمار ہوں، اگرچہ کہ بیمار نہ تھے۔ اور تیسری مرتبہ وہ یہی ہوا کہ اپنے چچا آزر سے، ابراہیم کے باپ کا نام تاروخ ہے، آزر چچا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ اب چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تو اپنے چچا سے وعدہ کیا تھا کہ میں استغفار کروں گا، مگر نعوذ باللہ ابراہیم نے وعدہ خلافی کی، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم پر کھل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم نے استغفار کے بجائے اس پر تبرہ کیا۔ تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی دشمن خدا ہے تو وہ پھر کسی رحمت اور رضا کے الفاظ کا مستحق نہیں، انبیاء کی سنت کے مطابق لعن و تبرے کا مستحق۔ آج جب اس ابراہیم پر کھل گیا انہ عدو للہ، یہ اللہ کا عدو ہے، اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، اس نے تبرہ اختیار کیا۔ عزیزان گرامی، یہ 2 لفظ ہیں کہ جس کے ذریعے اہل بیت کے ماننے والوں کو متعین کیا جاتا ہے، کریٹیسائز کیا جاتا ہے۔ مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ لعن کا لفظ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اپنے لیے استعمال کیا اور ایک فرقہ بنایا، لائنون، ان پر لعنت کرنے والے لعنت کر رہے ہیں۔ اور پھر تبرے کا لفظ انبیاء نے استعمال کیا۔ تو دیدار گرامی، عالم اسلام میں اور کوئی فرقہ نہیں کہ جس فرقے کے اندر دشمنان خدا پر لعن کرنا عبادت قرار پا رہا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ 2 مقامات ہیں کہ اللہ نے کہا درود کے لیے، اللہ نے درود کے لیے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے فرشتے، اس اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ نے مخلوق کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا، وہ لا شریک ہے، بلا شریک ہے، بجوز یہ کہ وہ نبی پر فرشتوں کے ساتھ درود بھیج رہا ہے، اسی لیے درود افضل عبادت کہا۔ درود افضل عبادت قرار پائی کہ اس لیے کہ اللہ اس میں شریک ہے۔ اور اس کے بعد اسی کو پلٹ کر کہا کہ اولئک الذین یلعنهم اللہ وملائکتہ ویلعنهم اللاعنون، اور یہ جو دشمن ہیں اللہ کے ان پر اللہ لعنت بھیج رہا ہے، فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، اور لاعنون لعنت کرنے والے لعنت بھیج رہے ہیں۔ اسی لیے درود قرآن افضل عبادت یا تو درود قرار پایا یا اللہ کے دشمنوں پر لعن قرار پایا۔ اور پھر عارفین نے لکھا، محققین نے لکھا کہ انسان دعائیں مانگے اپنی حاجات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، چھوٹی دعا، بڑی دعا، مختلف اوقات کی دعا، مختلف مقامات پر جا کر دعا، مختلف ساعتوں میں دعا،
عزیزان گرامی دعا کا ایک وقت جمعے کا کی شام کا بھی رکھا گیا اور ریکمینڈ کیا گیا کہ جب سورج آدھا ڈوب رہا ہو اور آدھا ہورائزن پر ہو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح سے جمعے کی سحر ڈاؤن کا وقت فجر سے پہلے دعاؤں کی قبولیت کا وقت. اور جب سورج آدھا ڈوبے آدھا باہر رہ جائے دعا کی قبولیت کا وقت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب آدھا ہیمسفیئر نصف کرہ سورج آدھا ڈوب رہا ہے آدھا نکل رہا ہے. اگر آپ کے ہیمسفیئر میں یہ ہو رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اب نماز مغرب کا آغاز ہونے والا ہے. اور اسی وقت جو آدھا ہیمسفیئر ہے وہاں فجر کی نماز ختم ہو رہی ہے. تو یہی دو وقت ہیں کہ آدھی زمین مغرب کی نماز پڑھ رہی ہے اور آدھی روئے زمین کے انسان فجر کی نماز کو ختم کیے ہوئے ہیں. یہ واحد وقت ہے کہ پورا گروہ عبادت میں مصروف ہے. عبادت کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں, عبادت کو لے کر جا رہے ہیں, عرش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس لیے اس وقت دعا کا مانگنا قبولیت کا مقام رکھتا ہے. تو جنہاں گرامی انسان کی مشکلات پریشانیاں زندگی کے مشاغل دعا مانگے, چھوٹی دعائیں مانگے, بڑی دعائیں مانگے, راتوں میں جاگ کر دعا مانگے, سحر کے وقت دعا مانگے, غروب کے وقت دعا مانگے. اور اگر اس کی مشکل پھر بھی دور نہ ہو تو استغفار کرے, اپنے گناہوں کی تلافی کرے. پھر بھی دعا قبول نہ ہو درود پڑھتا رہے, پھر بھی دعا قبول نہ ہو دشمنان خدا پر لعنت کرتا ہے. درود پڑھے محمد والے. تو عزیزان گرامی ابراہیم کو قرآن مجید نے 3 مرتبہ صدیق قرار دیا. مگر قرآن کے مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم نے 3 مرتبہ نعوذ باللہ وعدہ خلافی کی یا غلط بیانی کی, بتوں کو توڑ کے کہا کہ اس بت نے توڑا, بیمار نہیں تھے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں, اور چچا سے وعدہ کیا استغفار کا مگر استغفار نہ کیا بلکہ اس پر توبہ کیا. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن ابراہیم کو صدیق کہے مگر مفسرین ابراہیم پر 3 مرتبہ جھوٹ کا الزام لگائے. تو میں ایک جملہ لینا چاہتا ہوں کہ قرآن ابراہیم کو صدیق کہتا ہے تو جو صدیق ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جو صدیق ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور جو جھوٹا ہے دور پڑے محمد. تو عزیزان گرامی اس منزل کرام پر میں نے آج کی گفتگو کا آغاز ابراہیم کی دعا سے کیا اور عرض کیا کہ ابراہیم سے امامت کو ریلیٹ کیا. ابراہیم نے بت شکنی کی, ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا, مگر ابراہیم کی بت شکنی لیمیٹڈ تھی. ابراہیم کی بت شکنی محدود تھی. پھر بت بنے, پھر بت سجے, دلوں میں بت, ذہنوں میں بت, آستینوں میں بت. اب دوسری بت شکنی فتح مکہ کے وقت ہوئی کہ جب دوسرے پیغمبر پر علی سوار تھے 8 ہجری, اور یہ بت شکنی اس شان سے ہوئی کہ اب قیامت تک اس گھر میں بت نہیں آئیں گے. امامت کی بنیاد بت شکنی. ابراہیم کو بت شکنی پہ امامت ملی مگر وہ محدود تھی, اس لیے ابراہیم کی امامت محدود رہی, مگر علی کی بت شکنی قیامت تک جاری ہے, اس لیے نسل علی ہے قیامت تک امامت کا سلسلہ. اس طرح چلتی تھی رن میں تیغ شیر گردگار, اس طرح چلتی تھی رن میں تیغ شیر گردگار, ہر طرف سے اشقیاء میں العما کی تھی پکار.
کر چکا جب زیر مرحب کو شہ دلدل سوا، آ رہی تھی یہ صدا دیوار و در سے بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جس طرح کوئی خدا پاک سے برتر نہیں، جس طرح کوئی خدا پاک سے برتر نہیں، جس طرح کوئی رسول اللہ کا ہمسر نہیں، جس طرح کوئی خدا پاک سے برتر نہیں، جس طرح کوئی رسول اللہ کا ہمسر نہیں۔ ایک ہے دنیا میں حیدر، دوسرا حیدر نہیں۔ ایک ہے دنیا میں حیدر، دوسرا حیدر نہیں۔ مثل حیدر یہ کسی کی دیکھ میں چوہر نہیں۔ ایک طرف ساری عبادت، ایک طرف حیدر کا تو عزیزان گرامی، اب تاریخ کو اس طرح سے لکھا جانا چاہیے کہ الزامی طور پر تاریخ میں یہ جملہ نہ ہوئے کہ انہوں نے علی کی نسل میں اماموں کو مانا یا نسل علی میں امامت کو قرار دیا۔ نہیں، اب اس بحث اور قرآن کی دلیل کے مطابق یوں لکھنا چاہیے تاریخ میں کہ قیامت تک امامت نسل بت شکن میں، قیامت تک امامت نسل بت شکن میں۔ پھر میں سلام کلام کی آیت کے ترجمے پر رہا ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر ہمارے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس وقت یہ دعا مانگتے جا رہے تھے کہ پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما، تو سمیع علیم ہے۔ تو کیوں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو کھڑے کرتے ہوئے ابراہیم و اسماعیل نے دعا مانگی؟ عزیزان گرامی، دعا کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ واحد دعا ہے۔ قرآن کی ساری دعائیں ایک نبی یا ایک مقدس بندے کی ہے، یہ واحد دعا ہے کہ دو نبیوں نے بیک وقت مانگی ہے۔ لیکن کیوں مانگی؟ کہ جب وہ کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اس وقت دعا مانگ رہے تھے۔ یعنی ابراہیم اور اسماعیل نے بتا دیا کہ اگر قیامت تک کعبہ رہے گا تو جب تک ہم ہیں ہم اس کی عبادت کریں گے، مگر اگر قیامت تک کعبہ رہے گا تو کعبے کے محافظ بھی قیامت تک رہیں گے۔ تو در حقیقت ابراہیم و اسماعیل دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واجعلنا مسلمین لک، اور ہم دونوں کو اپنا مسلمان کا قرار دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں ایک مسلمان امت کو برقرار رکھ۔ یہ دعا ابراہیم کی ذریت کے لیے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنے کے وقت ہے۔ تو مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ جب تک کعبے کا وجود رہے گا محافظ کعبے کا بھی وجود رہے گا، کعبے کا محافظ موجود رہے گا۔ اور یہ امت مسلمہ جو اسماعیل سے جاری رہے گی قیامت تک، اس میں تمام وہ افراد آتے رہیں گے لیکن جو اسی اسلام کی سطح پر ہوں گے جو ابراہیم و اسماعیل کے اسلام کا مقام ہے، جو ابراہیم و اسماعیل کے اسلام کا مقام ہے۔ اور اس مقام پر سورہ یوسف کا حوالہ، یوسف نے خواب دیکھا، یا ابت انی راہد احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بابا میں نے خواب دیکھا 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب کے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ سب جھکے ہوئے ہیں۔ بابا مجھ کو اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یعقوب جواب دیتے ہیں کذالک یجتبیک ربک، بیٹا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا رب تجھ کو مجتبی کرنا چاہتا ہے، تیرا رب تجھ کو چننا چاہتا ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ اپنے جن بندوں کو منتخب کرتا ہے ان کے
قدموں پر شمس و قمر و نجوم سے سجدے کروا. عزیزان گرامی یہ عزت عطا کرتا ہے, یہ فخر ان کو عطا کرتا ہے. دنیا میں ہر انسان ہے کہ جو عزت کا طالب ہے. ایک اہم حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں اس مقام پر, درود پڑھیں محمد علیہ. ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, مطلوبات الناس فی هذه الدنیا الفانیہ اربعہ. ارشاد فرمایا امام نے کہ میں نے انسانوں کی نفسیات کو دیکھا, میں نے تمام عالم بشریت کی فطرت کو دیکھا. اس میں کسی انسان کی ڈفرینسیشن نہیں, چاہے وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا, شمال کا ہو یا جنوب کا, کسی مذہب کا ماننے والا, کسی رنگ کا, کسی مرتبہ فکر کا, مگر امام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا ہر انسان 4 خواہشات رکھتا ہے. عزیزان گرامی اس کو سنیے گا, بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جس پر معصوم نے کلام کیا. مطلوبات الناس فی هذه الدنیا اربعہ, فی هذه الدنیا الفانیہ اربعہ. ارشاد فرماتے امام کہ اس فنا ہونے والی دنیا میں انسانوں کی 4 ڈیزائرز ہیں, انسانوں کی 4 خواہشات ہیں. وہ کالا ہو یا گورا, مشرق کا ہو یا مغرب کا, کسی بھی کلچر کا, کسی بھی رنگ کا, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, مگر ہر انسان 4 ڈیزائرز اور خواہشات رکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان دولت مندی چاہتا ہے, ویلتھ چاہتا ہے. ارشاد فرمایا ہر انسان خوشی چاہتا ہے, ہیپینس چاہتا ہے. ارشاد فرمایا ہر انسان دل کا سکون چاہتا ہے, اور ہر انسان عزت چاہتا ہے. نفس کا جائزہ لیں, کیا یہ نہیں ہے 4 بنیادی خواہشات آپ سب کے وجود اور ذہنوں کے اندر؟ ہر انسان کو ویلتھ چاہیے. اس مقام پر منی کا لفظ نہیں, ویلتھ کا لفظ ہے. منی کا ترجمہ مال ہے, ویلتھ کا ترجمہ غنا اور تونگری ہے. ہر انسان ویلتھ چاہتا ہے, ہر انسان چاہتا ہے خوشی چاہتا ہے, ہر انسان دل کا سکون چاہتا ہے, ہر انسان عزت چاہتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دولت مندی کو قناعت میں قرار دیا. لوگ پیسہ جمع کر کے دولت مندی ڈھونڈ رہے ہیں, ہرگز نہیں پا سکتے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہیپینس کو, خوشی کو ترک گناہ میں قرار دیا. لوگ گناہ کی لذت سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں, نہیں پا سکیں گے. ارشاد فرمایا لوگ سکون دل دنیا کی انہوا اور انوالومنٹ میں چاہتے ہیں, اللہ نے سکون دل کو زہد میں قرار دیا. امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے عزت کو اپنی اطاعت میں قرار دیا. مخلوق کی اطاعت کر کے عزت ڈھونڈو گے, ہرگز نہ پا سکو گے. درود پڑھیں محمد. عزیزان گرامی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دولت مندی قناعت میں رکھ دی, خوشی ترک گناہ میں رکھ دی, سکون دل زہد میں رکھ دیا, عزت کو اپنی اطاعت میں قرار دیا. تو عزیزان گرامی اگر ان 4 حقیقتوں میں سے ایک حقیقت مل جائے تو انسان مطمئن ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ نفس مطمئنہ کا مقام کیا ہے؟ جس میں تونگری ہو اللہ کے لیے, جس میں عصمت ہو, گناہ کا تصور نہ ہو, جس میں اتنا زہد ہو کہ مقام رضا پر فائز ہو. عزیزان گرامی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام معصوم کی حدیث کو اس مقام پر رکھ کرو کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الزہد
عشرۃ درجات. ارشاد فرمایا امام نے کہ زہد کا صرف ایک لیول نہیں، زہد کے 10 درجات ہیں. زہد کے 10 درجات ہیں. وآخر درجات الزہد اول درجات الورع. اور جو زہد کا 10واں درجہ ہے وہاں سے پرہیزگاری کا پہلا درجہ شروع ہو رہا ہے. زہد کے 10 درجات اور زہد کا 10واں درجہ کہ جہاں سے پرہیزگاری کا پہلا درجہ پہلا مقام ہے. اور شاید فرمایا کہ ورع پرہیزگاری کے بھی 10 درجات ہیں. وآخر درجات الورع اول درجات الیقین. جو پرہیزگاری کا 10واں درجہ ہے وہاں سے یقین کا پہلا مقام شروع ہوگا. وہاں سے یقین کا پہلا درجہ شروع ہوتا ہے. یعنی انسانوں کی تمنا تو یہ ہے کہ وہ صاحب یقین قرار پائے. پہلے کردار و عمل کی اصلاح کر لو پھر یقین کا پہلا مقام ملے گا. یہ تو وجہ ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن نے ہر مقام پر ترتیب میں آمنو و عملوا الصالحات کا ذکر کیا. ایمان لائے مگر عمل صالح کیا. اس ترتیب کو قرآن نے کیوں رکھا کہ عمل کی بنیاد ایمان قرار پائے مگر یقین کی بنیاد عمل صالح قرار پائے گا. درود پڑھے محمد والے. تو ارشاد فرماتے امام کے 10 درجے زہد کا 10واں درجہ پرہیزگاری کا پہلا مقام. پرہیزگاری کے 10 درجات اس کا آخری درجہ یقین کا پہلا مقام. اور پھر الیقین عشرۃ درجات. یقین کے بھی 10 درجے ہیں. یقین کے بھی 10 درجے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ جو یقین کا 10واں درجہ ہے وہاں سے رضا کا پہلا درجہ شروع ہوتا ہے. وہاں سے رضا کا پہلا درجہ شروع ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مقام رضا وہ ہے کہ جہاں زہد کے تمام درجات پر انسان فائز ہو، پرہیزگاری کے تمام درجات پر فائز ہو، یقین کے تمام درجات پر فائز ہو، تو رضا کے مقام پر پہنچے تو پھر اس کو حق ہے کہ رضا کے اعتبار و تسلیم لامر کہہ کر راضیۃ مرضیہ بن کر نفس مطمئنہ بننا. نفس مطمئنہ بننے کے لیے ان تمام درجات سے گزرنا پڑ رہا ہے. اور پھر عزیزان گرامی اس دنیا کی تاریخ میں ہزاروں عالم بنا، جہاں بنا، گیتی بنا. تاریخ انسانی میں سینکڑوں ہزاروں، مگر پوری تاریخ میں ایک حسین ہے کہ جو دین بنا. پوری تاریخ میں واحد حسین ہے کہ جو دین پناہ قرار پائے. اور پھر حسین کے ساتھ 72 ہیں کہ جو اس دین پناہی میں حسین کے سپاہی ہیں. اور 72 سپاہیوں میں حسین کے صرف بڑے اور پیر اور جوان نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. عزیز رضانے گرامی علم نفسیات یہ کہتا ہے کہ اگر انسان ایک دن سے زیادہ بھوکا اور پیاسا رہ جائے اس کے خلق اخلاق مورلز بگڑ جائیں. لیکن اگر بھوک اور پیاس 2 دن کی ہو تو ہر شے میں ہرس اور ہوس، پیٹ کی آگ کی بجھانے کی، پیاس کی آگ کی بجھانے کی. لیکن اگر 3 دن گزر جائے تو انسان نہیں حیوان بن گیا، درندہ بن گیا. 3 دن کی بھوک و پیاس کا. مگر آئیے کربلا کو دیکھیں کہ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے. بڑے نہیں، بچے نہیں، امام نہیں، لشکری نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ 3 دن کی اس بھوک و پیاس پر کہ جس کو سائیکالوجی یہ ہے کہے کہ درندہ بن گیا انسان، جانور بن گیا. مگر اس 3 دن کی بھوک و پیاس پر ان بچوں نے، کربلا والوں نے عیسیٰ و قربانی کی ان مثالوں کو قائم کیا کہ قیامت تک انسانیت کا جوہر تھا، انسانیت کا زیور قرار پا. اس
اس نے پانی نہ پیا، موجیں تکتی ہی رہی اور وہ پلٹا پیاسا، موجیں تکتی ہی رہی اور وہ پلٹا پیاسا، اس نے پانی نہ پیا، رہ گیا دریا پیاسا، اس نے پانی نہ پیا، رہ گیا دریا پیاسا۔ عزیزان گرامی، 3 صفتیں تھی حضرت ابوالفضل العباس میں: علمداری، سقائی، اور پھر تیسری صفت جو علمدار کربلا میں تھی، جمال اور حسن قمر بنی ہاشم۔ عزیزان گرامی، جب نام عباس سے بکھرا ہوا شعر، غضبناک شعر، اگر آپ تصور کریں وارئرز کا، دلوروں کا، پہلوانوں کا، تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی خوبصورت چہرہ آئے گا؟ یہ تاریخ انسانی کا واحد بہادر ہے کہ ایک طرف غضنفر و دلیر بن کر عباس کہلاتا ہے اور دوسری طرف جمال و حسن سیرت پر قمر بنی ہاشم بھی ہے۔ ایک امتزاج ہے شجاعت و جمال کا، حسن و سیرت کا۔ عزیزان گرامی، علم سقائی یہ صفت حضرت ہاشم سے شروع ہوئی۔ حضرت ہاشم اولاد اسماعیل میں پہلے سقا قرار پائے، اور پھر حضرت ہاشم کی سقائی حضرت عبدالمطلب تک پہنچی، حضرت عبدالمطلب کی سقائی حضرت ابو طالب تک گئی، اور حضرت ابو طالب کی سقائی پھر اسی نسل میں جاری رہی۔ اب تاریخ اسلام میں آخری سقا اہل الحرم عباس، دوسری سقائی صفت علمداری بدر کے میدان سے شروع ہوئی، کہ جب رسول نے علی کو علم دیا، بدر کی جنگ میں علی مسلسل علم پاتے رہے، احد میں، خیبر میں، حنین میں، خیبر میں، ہر مقام پر علی نے علم پایا، اور جس جنگ میں علی نہیں گئے، علی کے بھائی جعفر گئے، تو اب علمدار جعفر قرار پائے۔ تو علمداری کے وہ صفت جو علی سے شروع ہوئی، جعفر طیار تک گئی، علمدار کربلا پر ختم ہو گئی۔ اب پھر تیسری صفت حسن و جمال کی، کہ اس کی بنیاد پر قمر چاند کی تشبیہ حضرت کے جد حضرت عبد مناف سے شروع ہوئی۔ حضرت عبد مناف قمر بطحا کہلاتے تھے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر حضرت عبد مناف کو قمر بطحا کہا گیا، اور پھر حضرت کے والد حضرت عبداللہ کو قمر حرم قرار دیا۔ جمال اور خوبصورتی کی صفت جو عبد مناف سے شروع ہوئی کہ قمر بطحا کہلائے، حضرت عبداللہ پر آئی کہ قمر حرم کہلائے، قمر بنی ہاشم پر ختم ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اب علمدار کربلا کے بعد کوئی علمدار نہیں، سقا اہل حرم کے بعد کوئی سقا نہیں، اور قمر بنی ہاشم کے بعد کوئی قمر نہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت ابوالفضل چلے تو 4000 کا لشکر پانی کو روکے ہوئے تھا، مگر جب حضرت عباس نے حملہ کیا ہوگا تو یقیناً قلب لشکر سے تمام لشکر سمٹ کر آیا ہوگا، لیکن قلیل تعداد 4000 کی اگر تقسیم کریں، مورخین لکھتے ہیں فَقَتَلَ 80 رَجُلًا وَأَخَذَ الْمَشْرَعَ، حضرت عباس نے 80 آدمیوں کو قتل کیا اور گھاٹ پر قبضہ کیا۔ اگر 4000 میں سے بھی جو قلیل تعداد ہے 3000 کو قتل کر کے قبضہ کرتے، ہم کہتے کہ آپ نے جنگ کی اور قبضہ کیا۔ اگر 2000 کو قتل کر کے قبضہ کرتے، ہم کہتے کہ جنگ کی اور قبضہ کیا۔ 1000 بھی کو بھی قتل کرتے، ہم کہتے کہ لڑائی ہوئی اور قبضہ ہوا۔ مگر 4000 میں 80 کو قتل کر کے فرات پر قبضہ کرنا، تو حضرت عباس نے یہ قبضہ اپنی جنگ سے نہیں، ہیبت و جلال سے کیا، اپنے خوف و جلال سے کیا تھا۔ اور پھر اس منظر کو انیس سے بیان کیا، خیمے کے پردے سے یوں صفدر نکل آیا، خیمے کے پردے سے یوں صفدر نکل آیا، گویا کہ قمر برج سے باہر نکل آیا۔
کمر کی تشریح قمر بنی ہاشم کی طرف بھی جا رہی ہے. اور پھر ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر رکے, انیس میں 6 سے عجیب کہے استادہ ہوا در پہ جو وہ رکن معظم, استادہ ہوا در پہ جو وہ رکن معظم, دونی در دولت کی بزرگی ہوئی اس کا, دونی در دولت کی بزرگی ہوئی اس کا, تھا متصل برج شرف نیر آدم, تھا متصل برج شرف نیر آدم, عالم میں ہوا 4 طرف نور کا عالم, عالم میں ہوا 4 طرف نور کا عالم, گردوں پہ مہو مہر بھی چکر میں پڑی تھی, گردوں پہ مہو مہر بھی چکر میں پڑے تھے, گویا کہ علی عرش کے پہلو میں کھڑے تھے. گویا کہ علی عرش کے پہلو میں کھڑے تھے. علمدار کربلا نے اپنے رہبار کو ڈال دیا اور پھر پلٹ کر نہ علم آیا نہ علمدار آیا. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ پہلا مقام تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے پھوٹ پھوٹ کر روئے اور ماتم کیا. یہ تاریخ کربلا کا پہلا مقام تھا کہ ایک مرتبہ زمین کربلا پر گرے, اٹھے, کمر کو سنبھالتے ہوئے چلے. الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی, عباس تمہارے جانے سے میری کمر نہیں ٹوٹ گئی, نہیں میری امید نہیں ٹوٹ گئی, میری امید بھی ٹوٹ گئی. شیخ نصر اللہ حالی عربی کا مرثیہ نگاہ ایک مرتبہ مرثیہ سید الشہداء کے حال میں کہا مگر اس کو نہ پڑھا. ایک مرتبہ خواب میں سید الشہداء کو دیکھا, کہا شیخ مرثیے کو پڑھتا کیوں نہیں؟ کہا اس میں ایک شعر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شان سے مناسبت نہیں کرتا. کہا کہ میں تجھے علم دیتا ہوں, اس شعر کو پڑھ. وہ شعر یہ تھا, یوم ابو الفضل استجاب بہ الہدی, عاشور کا دن کہ جس دن پوری کائنات امام کی پناہ میں تھی. یوم ابو الفضل استجاب بہ الہدی والشمس من قدر الہدی نظامها, عاشور کے دن پوری کائنات حسین کی پناہ میں تھی اور حسین اپنے بھائی عباس کی پناہ میں تھا. کہا شیر میں اپنے بھائی عباس کی پناہ میں تھا. اور پھر غیرت مندی کا وہ مقام اہل مقاصد میں اختلاف ہے مگر نام ملتا ہے کہ عباس ابن علی کا سر ہے. کچھ اہل مقاصد نے عباس اصغر کا بھی نام لیا مگر باقی کہتا ہے کہ کوفے میں قافلہ داخل ہوا, تمام سر نیزوں کے اوپر تھے اور ایک سر تھا جو کوفے کی طرف سے لایا جا رہا تھا. یہ حسین ابن علی کا سر تھا جو شام غریبہ میں کوفے میں پہنچا دیا گیا تھا. مسلم ابن جساس بہار روایت کرتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے بلایا کہ تو کلر کر, دارالعمارے پر سفیدی کر, اس لیے کہ جشن منایا جائے گا. دشمن پر فتح حاصل ہوئی. یہ کہتا ہے کہ میں سیڑھی پر چڑھا, کلر کر رہا تھا دارالعمارے کا. میں نے کربلا کی طرف سے کچھ سروں کو آتے دیکھا اور کچھ بیویوں کو آتے دیکھا کہ آگے آگے ایک بیمار ہے جو بار بار تبدے والے زمین پر گرتا ہے, جو ہی وہ گرتا ہے سارے اس کے پاس آنے آتا ہے, وہ پکارتا ہے, فریاد کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک سر دارالعمارے سے نکلا کہ اس لشکر میں شامل کر کے پھر کوفے میں ڈالے لیا جائے, چاند کی طرح سے روشن, اور اس کی زبان پر سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت کی. ایک بیوی کو دیکھا کہ جس کے پاس چہرے پر چھپا رکھا تھا, جو بھی اس کی نظر اپنے بھائی
انا للہ وانا الیہ راجعون سيعلم الذين ظلموا اليوم انقلب ينقلبون. پروردگار بحق شہیدان کربلا، بحق اسیران کربلا، بحق باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام جو معاملات میں چکے ان سے مغفرت فرما، ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، عالم اسلام کی تائید اور نصرت فرما. پروردگار ہوئے زمین پر جہاں جہاں مومنین عزائے حسین میں مصروف ہیں ان کے جانوں مالوں عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اگرچہ کہ کل میری آخری مجلس اس خمسے کی تاہم میں دعا مانگتا ہوں آپ رات کبھی تشریف لائیں اور یہ اراکین جہاں جو مسلسل اس فرش عزا کو بچھائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے دلوت تک قائم رہے گی، ان تمام اراکین معصومین کی انتظامیہ اور ان کے ساتھیوں کو ان کے حصہ میں برکت عطا فرما، ان کے بدنوں کو صحت عطا فرما، ان کی زندگی سے تمام مسائل اور مشکلوں کو دور فرما. اور وہ مومنین جو اس مجلس عزا میں مسلسل یہاں شریک ہو رہے ہیں اور ہوئے زمین پر جہاں جہاں ہیں ان سب کے بھی زندگی کے تمام مسائل کو حل فرما، امور زندگی میں اپنی تائید نصرت اور برکت عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما. ایک سورہ فاتحہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تمام مرحومین مومن و مومنات کے لیے اور مخصوصاً مرحومہ بی بی فکریہ کے لیے آپ حضرت پڑھتی ہیں. مات الحسین یا حسین 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 یا علمدار ہے کہاں، سخائے اہل بیت علمدار ہے کہاں، سخائے اہل بیت علمدار ہے کہاں، سخائے اہل بیت علمدار ہے کہاں، اہل حرم کا قافلہ سالار ہے کہاں،